رات کے اندھیروں میں ہی کیوں کرتے ہیں پوسٹر لگانا؟ دن میں اصل میں ہم لوگوں کو نا ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ہم سے عوام یہ سوال نہ کر لے کہ یہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، ہم سے عوام یہ سوال نہ کر لے کہ یہ پیسہ کہاں لگنا چاہیے تھا اور کہاں پر لگ رہا اللہ اور اس کے ہے۔ رسول سے جنگ جنگ ہے ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ میں ہر وقت پاکستانی قوم موجود ہے، تو کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اور اس باب کی الاسلام، صوبائی اسمبلی ایسی ہے۔ باب الاسلام، سندھ باب الاسلام کا اسم پاکستان۔ There is no deity but اللہ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CA وسی صدیقی یوٹیوب چینل جس میں ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے دی سیریز آف پالیٹکس کا 4th ایپیسوڈ ہے، اور آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں، جب یہ ان اسمبلی میں داخل ہوتے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کے لوگ انہیں دیکھتے تھے، اور بذات خود جب میں نے ان کی تقریر سنی جو کہ ان اسمبلی میں کی انہوں نے، تو تمام تر سین اسمبلی میں موجود لوگ ان کی تقریر کو بہت ہی پر اطمینان کے ساتھ سنتے تھے، اور انہوں نے سین اسمبلی میں وہ کام کرے جو ان سے پہلے کسی بھی سیاستدان نے اور عوام کے منتخب کردہ نمائندے نے نہیں کیے تھے۔ ہاں، انہوں نے وہ کام کیا کہ جب اذان ہوگی تو ہمارا اجلاس رکنا چاہیے، ہمارے لیے وقفہ نماز رکھا جانا چاہیے سندھ اسمبلی کے اندر، اور سندھ اسمبلی میں انہوں نے احادیث نبوی بھی لکھوائی، ختم نبوت کی بھی بات کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کراچی کے امیر TLP کے بہت ہی نامور مرد مجاہد، جنہوں نے سندھ اسمبلی میں جا کر اپنی جماعت کی، اپنی تحریک کی بات رکھی سامنے، اور بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کہنے والی جماعت ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے جوش کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ اپنی بات رکھی سندھ اسمبلی میں جا کر، اور عوام کی جو خدمات ان کی ہیں ان کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ میرے ساتھ آج ڈسکشن کرنے کے لیے موجود ہیں عالم اسلام کی بہت ہی نامور شخصیت جن کا نام ہے علامہ مولانا مفتی قاسم فقری۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ کا کرم بڑا، اللہ رب العزت کا کرم ہے، زندگی صحیح گزر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور چل رہا ہے سلسلہ اور چلتا رہے گا۔ جو مشن ہمیں ہمارے قائد علامہ مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں صبح و شام، اور اس وقت رات کے میرے خیال 3 بج رہے ہیں، جی اور ہم آپ کے ساتھ اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے انتظار کرنے میں کافی زحمت ہوئی، اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں، کوئی بات بس نہیں۔ دین کا کام کر رہے تھے اس وجہ سے اچھا تاخیر مفتی ہوئی۔ صاحب، کیا دیکھ کر آپ TLP میں شامل ہوئے، اور کیا آپ نے سوچا تھا کہ کیسی جماعت ہوگی؟ کچھ ایک انسان کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے چیزوں کو، تو آپ نے بنیادی چیزیں TLP میں کیا دیکھی تھی اور پھر آپ اس میں شامل ہوئے؟ اب دیکھیں، ہم تو TLP بعد میں بنی، پہلے تحریک ریائی قاضی ممتاز حسین قادری بنی تھی، تو اس وقت سے ہم اس تحریک کے ساتھ شامل تھے، اور پھر اس تحریک کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے پھر سیاسی جماعت میں رجسٹر ہو گئی تحریک لبیک پاکستان۔ تو ہم شروع سے ساتھ تھے، جب ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو فعل عمل آپ نے سر انجام دیا، اس فعل عمل کو سر انجام دینے کے بعد جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو مرتبہ ملا، اس مرتبے کو دیکھتے ہوئے، ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے، ہم ان کی رہائی کے لیے کافی ہم نے جدوجہد کی۔ ابتدائی دنوں میں جب بالکل کم سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، جب اس طرف آ رہے تھے، تو اس وقت سے ہم جدوجہد میں جاری تھے، اور پھر ہم نے دیکھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قربانی کو قوم کے سامنے آپ نے رکھا، بتایا، اس کی اہمیت جی جی بتائی، گلی گلی جا کر، گلی گلی محلہ شہر، صبح صبح آپ جا کر علالت کے باوجود، آپ معذوری کے باوجود، آپ کئی کئی دن گھر سے باہر رہ کر آپ اس پیغام کو دیتے رہے کہ ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو فعل جو عمل کیا وہ عظیم ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ اور پھر جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو جب شہید کیا گیا، تب بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فعل کو، اس عمل کو قوم کے سامنے آپ نے اجاگر کیا، بتایا، اہمیت بتائی کہ یہ ملک میں ایک ایسا ملک ہم جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی اور اتنے عظیم شخصیات کو یہاں پر
फांसी दी गई, आपको शहीद किया गया, तो ये हमने मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर लिया। फिर इसमें ऐसा कानून और इस तरह के फ़ेल कि जिनको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनामात से नवाजा और यहाँ पर आपको शहीद किया गया। तो ये बात आप समझाते कि कौम के अंदर आप गए, तो ये बातें हम भी आपके साथ साथ रहे और इन बात पैगामात को भी देखते रहे। आपके हर कौल पर, आपके हर फेल पर, आपके हर अमल पर हम लब्बैक कहते रहे और ये कारवां चलता रहा। मुफ्ती साहब 2018 में आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह से आप सिंध असेंबली में नजर आए। जब आप सिंध असेंबली में गए तो शुरू के दिनों में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि यकीनन हम भी नए और हमारी जमात भी नई थी, असम्बली के का माहौल भी नया और पहला पहला मरहला, तो असम्बली हमने नहीं देखी थी, असम्बली की कार्रवाइयाँ, चीज़ें और किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या क्या मामला होते हैं, कॉल अटेंशन क्या है, तवज्जो तिलावा नोटिस क्या है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, तहरीक इल्तिवा क्या है, तहरीक इस्तेहकाक क्या है, करारदाद क्या होते हैं, बिल कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नया एक तजर्बा था। तो अल्लाह की फजल करम से खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के इखलास के सदके हमने बस चंद दिनों के बाद ही बिल्कुल दुरुस्ती पर हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफार्म पर हमने फिर भरपूर अंदाज से जी सियासी वो मामलात को हमने तय किया। इंशाल्लाह वो आपने देखा होगा। जी वही मैं देखा कि जो भी आपकी तकरीर देगी सिंध असेंबली में मतलब पूरे जोश से और बेखौफ होकर, तो ये ताकत कहाँ से आती थी? क्योंकि सिंध असेंबली में आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द, जो मैंने कैमरे की निगाह ने जहाँ तक कि कैप्चर किया और मैंने जहाँ तक के देखा, तो वहाँ पर दीगर सियासी जमात के थे। आप सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद हमें टीएलपी का देखने को मिलता था, लेकिन आप इस अंदाज से गुफ्तगू और तकरीर करते थे जैसे कि पूरा मैदान आपका हो। देखिए, ये हमारे कायद ने फरमाया ना कि हम कुछ भी नहीं है, ना हमारे अंदर जो कुछ है, जो आप देख रहे हैं या हो रहा है, ये सब कुछ दीन के सदक़े है। और बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही बताया कि हम अपनी ताकत से नहीं, हम दीन की ताकत से बात करते हैं या कोई भी काम करते हैं या किसी भी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी देता है, तो हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। ये सिर्फ़ दीन की ताकत है और मुखलिसीन की इखलास का ये सदका है। और फिर दूसरी बात ये है कि हमने हक बात करनी थी ना, तो हक बात करते हुए झिझकना क्या, हक बात करते हुए सोचना क्या, हक बात करते हुए खौफ क्या रखना। जो बात है हक है, उसको सही मानों में अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो हमसे जितना जो कोशिश हो सकी, जब तक जितना हम वहाँ पर रहे 5 साल, हमने अल्लाह के फजल करम से हमने इस्लाम की, दीन की बात सर बुलंद करके बात की है। हमने खातिर खानाना अंदाज में हमने कोई इस अंदाज में कि जिसको लोग ये समझे कि इस्लाम सिर्फ ये है कि बंदे को अमन अमन का दर्स देता है। ठीक है, अमन का दर्स देता है, मगर कब दर्स देता है? जब बिलाल हबशी काबा की छत पे हो, जब मुसलमान कट रहे हो, मुसलमानों की लाशें बिखर रही हो और पाकिस्तान में इतना जुल्म हो, सब कुछ हो, तो फिर जुल्म के सामने खड़ा होने का भी हमें इस्लाम दर्स देता है। तो जो इस्लाम हमें दर्स देता है, हमने वही इस्लाम की बातों को और अपने कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की बातों को मद्देनज़र रख के हमने असम्बली में वो। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें देखने को ये मिलता है तमाम तर सियासी जमातें अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने में मसरूफ़ हैं और कुछ सियासी जमातों के कारकुनान को आपस में दस्तों गिरेबां होते हुए भी देखा। क्या टीएलपी को, आपकी जो जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने में मुश्किलात का सामना हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है, बहुत मुश्किलात के सामना है, बहुत सारे मामलात हैं हमारे पोस्टर्स के हवाले से, तशहीरी मवाद के हवाले से। हमारे पास तो इस तरह जैसे इनके पास हराम का पैसा है ना, तो जो कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, लूट कर फिर इन दिनों में लगाते हैं, वो अवाम में नहीं लगाते हैं, आपको झंडों की सूरत में, लड़ियों की सूरत में, पोस्टर की सूरत में, भरमार लगा हुआ, नीचे सारा गटर का पानी बह रहा है, रोड सारे टूटे हुए हैं। वो पैसा जो ऊपर लगा, वो सारा नीचे लगता तो बड़ा अच्छा होता। मगर कौम भी हमारी हम कौम से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसे अमल में कैसे इनका साथ देते जी हैं? जी। नीचे आपका वो गटर नाला उबर रहा है, ऊपर इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, आप उनकी वो तस्वीरों को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? उनके झंडों को कैसे देख रहे हैं? तो बहरहाल ये तो सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये मेरा एक ज़ाती मैं अपना इसमें ओपिनियन दूंगा कि
دن کے اجالے میں نے کسی بھی جماعت کے کسی بھی کارکن کو برانڈنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رات کے اندھیروں میں ہی کیوں کرتے ہیں پوسٹر لگانا؟ دن میں اصل میں ان لوگوں کو نا ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ہم سے عوام یہ سوال نہ کر لے کہ یہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. ہم سے عوام یہ سوال نہ کر لے کہ یہ پیسہ کہاں لگنا چاہیے تھا اور کہاں پر لگ رہا ہے. کیونکہ میں نے جو دیکھا، میں ابھی اپنی رات کے 11 ساڑھے 11 بجے میں ایک روڈ سے آ رہا تھا تو کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بینر اور پرچے وغیرہ دیواروں پر چپکا رہے تھے. میں نے سوچا یار یہ دن کے اجالوں میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ لوگ بھی اس بات کے شاہد ہوں گے اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے، میں 110% یہ گائس بات بالکل رب کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اور شور ہوں اس بات پر کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ دن کے اجالے میں کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ نے اپنے بینر وغیرہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا مفتی صاحب، کہ آپ کی سیاسی جماعت کو میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی بین کیا ہوا ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو کیمپین چلانے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے. مفتی صاحب کچھ دنوں قبل ابھی 1 2 دن پہلے آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا صدائے پاکستان کے نام سے. صدائے پاکستان کے جو باغ جینا پر جو جلسہ ہونے والا تھا، تو رات میں ہم نے دیکھا تو گھٹنوں تک کے پانی تھا، اور جب صبح جلسے کا ٹائم آتا ہے، دوپہر ہوتی ہے، تو وہ پانی غائب ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بارے میں آپ کے جو قائد ہیں سعد حسین رضوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ملنگ ہے. تو وہ ملنگ آئے تھے کیا پانی صاف کرنے؟ ایسا کیا ہوا کہ جلسے کی جگہ بالکل خشک ہم نے دیکھی اور بھرپور عوام کامیاب ترین آپ کا وہ جلسہ ہوا؟ جی دیکھیں، ہر بات میں آپ دیکھیں جو اخلاص سے ہونا تو اخلاص کی طاقت اپنی ہے. آپ نے دیکھا جیسے بارش ہوئی، ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یار ابھی کیا ہوگا، مگر ہم نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے، اور بڑے فسوق کے ساتھ ہم نے اپنی قوم کو بتایا کہ جلسہ ہوگا اور آپ نے جلسے میں آنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم پر یقین ہے. جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں، جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیار کردہ لوگ ہیں، وہ ایسے مراحل میں اور چارج ہوتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی کوئی کس طرح کی بارش میں کوئی اور سیاسی جماعت بالکل وہ جلسہ کرنے کو تیار نہ ہوتی، مگر ہم نے جب دیکھا کہ ماحول تو بارش والا بن گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگ بارش میں تو اس طرح کے ماحول میں اور نکل کے نکھر کے سامنے آتے ہیں، تو ہم نے وہ اپنے ان کے جذبات اور ان کی محبت کا ہم نے بھرپور فائدہ لیا، اور ہم نے پھر باغ جناح کو ہم نے صاف کرنے لگائے. وہ آ گئے، وہ ملنگ جن کو ہمارے قائد نے فرمایا آ گئے ملنگ، انہوں نے ایک لمحے میں ہی باغ جناح کا پانی نکال دیا. تو یہ ایک پیغام ہے کہ ملک کو سنبھالنا اور ملک کو صحیح راستے پہ لگانا لبیک والوں کا کام ہے. کتنے بڑے ایک جلسے گاہ کو ہم نے فوراً صاف کر دیا، پھر دن میں دوبارہ بارش ہو گئی اور پھر موسلادھار بارش ہو گئی، پھر ہمیں بالکل اینڈ ٹائم پہ دوبارہ صاف صفائی کرنے کا موقع کم تھا ہمارے پاس، جو ہم نے کر لیا اللہ کے کرم سے، فضل سے. بس ان ساری چیزوں میں ایک اور خاص بات ہے، وہ ہے قبلہ امیر المجاہدین کا اخلاص. اور آپ یقین جانیے اس دن آپ کی پوری روحانی توجہ ہمارے پاس تھی، پوری روحانی توجہ ہمارے اوپر تھی، اور آپ کی روحانی توجہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملہ صحیح ہوا اور کامیاب جلسہ ہوا، جو بغیر خواتین کے، بغیر بچوں کے، صرف مرد آئے تھے، اور پورا کھچا کھچ باغ جناح بھر گیا. اور باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے لوگ نظارے دیکھ رہے تھے. جتنا لوگ جب باغ جناح کے اندر تھے اس سے کئی گنا زیادہ باہر لوگ موجود تھے. اور پھر ہم نے انٹری بند کر دی، یعنی باغ جناح کے اندر انٹری بند کر دینا کہ جگہ نہیں ہے اور آپ باہر ہی بہت رہے. بڑی بات ہے. ہاں، بس یہ وہی بات ہے جو بابا جی فرماتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو اٹھانے آئے ہیں نہ کسی کو گرانے آئے ہیں، ہم فقط صرف دین کو تخت پر لانے کے لیے آئے. جب ایسا آپ کا نظریہ ہے اور اتنا خالصتاً نظریہ ہے تو مدد تو اللہ کی آئے گی نا. اچھا جب میں بچپن میں تھا تو کچھ سیاسی جماعتوں کے سلوگن ہوتے ہیں، ٹیگ لائنز ہوتی ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے. اب متحدہ یہ کہتی ہے اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. اور بہت ساری سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے سلوگن سے، جیسے کہ آپ کا سلوگن یہ ہے کہ سود سے پاک پاکستان. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں بینکنگ نظام ہمارے ملک میں کس طریقے سے رواں دواں ہے اور کس طریقے سے ہمارا سود پر کام ہو رہا ہے. اگر تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آ جاتی ہے، آپ کو پاور مل جاتی ہے، تو اس سودی نظام کو کم ٹائم میں آپ کیسے ختم کریں گے؟ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بہت ساری،
اور بہت سارے معاملات رک سکتے ہیں، تو اس چیز کو آپ کیسے کور اور ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ نے پڑھ لیا نا تو اس کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے اس کلمے پر، اس کلمے کے نظام پر، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کامل رکھیں آپ۔ جب یقین کامل رکھیں گے تو پھر کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ بالکل جائز طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہمارا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر سودی نظام کو ابھی نکال دیا تو ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ختم حالانکہ یہودی ہوگا، کیونکہ یہودی ہوگا، یہودی کی ریڑھ کی ہڈی سود ہے۔ بالکل۔ اب اس میں آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، جی جی حالانکہ ہم ختم ہو گئے ہیں سود کی وجہ سے۔ تو اب بھی جو ہماری حالت ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں اور کتنی بری حالت اس کا سے آپ بری سوچیں؟ حالت کیا ہوئی؟ مطلب یہ ہمیں سود نے ختم کر دیا نا، اب بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم سود کو ختم کر دیں گے پھر ہماری معیشت نہیں چلے گی۔ اب کہاں چل رہی ہے؟ اچھا پھر ہم سود کو کب ختم کریں گے؟ کس دن، کون سا دن ہوگا، کون سا لمحہ ہوگا کہ ہمارا کیا ہم اپنے حالات کے لیے اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ معیشت ٹھیک ہو؟ معیشت کب ٹھیک ہوگی؟ کس کے پاس کیا گارنٹی ہے معیشت کب ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وسوسات ہیں، شیطانی وسوسات ہیں کہ ہم سود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یا سود کے بغیر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ ہمارا یہ تحریک لبیک پاکستان کا انشاءاللہ وعدہ ہے، ہماری ہماری حکومت آئے گی نا تو انشاءاللہ ہم سود کے اس گندے نظام کو انشاءاللہ پاکستان سے باہر پھینک دیں گے ہم انشاءاللہ، اور سود سے پاک کریں گے۔ اور جب سود سے پاک ہوگا ساری یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، سود کی نحوست ہے نا، جی جی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جنگ ہے۔ ہے، تو آپ اللہ اور اس کو رسول کی جنگ میں ہر وقت پاکستانی قوم موجود ہے، تو کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ کہاں سے درستگی آئے گی؟ کہاں سے پاکستان میں حالات ٹھیک ہوں گے؟ نہیں ہوں گے ٹھیک۔ یہ جھوٹ کے نظام سے نہیں ہوگا، میرے نبی کے نظام سے ہوگا، اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے نظام میں سود نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آتے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم سود کے نظام کو ختم کریں گے۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے، اور یہ ہمارا ماضی بھی ہے۔ جیسے ہی ہم سود سے پاک ہوں گے، اللہ رب العزت کی جانب سے انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ مفتی صاحب، آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، آپ کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو افغانستان سے آپ کے پھر تعلقات کیسے ہوں گے؟ افغانستان سے ہمارے تعلقات، مسلمان کا ایک مسلمان سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہی المسلم الاخو المسلم۔ بالکل۔ اور پھر مسلم کے لیے جس طریقے سے سوچتا ہے ہم صحیح سوچیں گے۔ ہم مسلم کے لیے جس طریقے سے ہمارے رجحانات ہونے چاہیے بالکل وہی ہوں گے۔ ہمارے جو معاملات آپ جیسے آپ نے جو سوال کیا اس سے یعنی تاثر یہ جاتا ہے کہ یار افغانستان ایک پتہ نہیں کیسا ملک ہے نہیں، اور کس طرح افغانستان کا اچھا ملک ہے۔ اب لوگوں کا ایک تاثر ہے نا، ہم، افغانستان ابھی آپ کے پاکستان سے اچھا ملک بن گیا ہے، بالکل کیونکہ وہاں پیارے سود سے پاک ہے سود وہ۔ سے پاک ہے، تو وہاں اسلام کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اب ہر اس ملک سے اسی لیول کے تعلقات ہوں گے جو ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، اور اسلام سب سے تعلق رکھنے کا اجازت دیتا ہے کہ آپ ان سے تجارت کریں، ان سے معاملات کریں، ان سے لین دین کریں۔ یہ تو ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پھر ہم تمام دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ نہیں، ہم انشاءاللہ اس لیول پہ آئیں گے، دنیا بھاگ کے ہماری طرف آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں مفتی صاحب سے ایک پرسنل سوال کی طرف۔ مفتی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ ایم پی اے تھے تو کبھی کوئی ایسی ڈیل یا پیشکش آپ کے سامنے ہے جس پر آپ نے سوچا ہو کہ اب اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں جس انداز میں رہا ہوں، آپ بتائیں کہ مجھے میرے قریب ایسا بندہ آئے گا جو بات ہے، ان کو پتہ ہے اگر میں آ گیا تو یہ بیک پہ وہ بھی بول دے گا، پکڑ لے گا۔ نہیں میں ان کو یہ پکا یقین تھا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات کی یہ والی بات بھی مائک پہ بول دے گا۔ تو میں جیسا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ میرے پاس اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اخراجات الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم سے سلسلہ ہے ہمارا، چیزیں چل رہی ہیں جیسے ہم پہلے بھی چل رہے تھے، ابھی بھی چل رہے ہیں، اور آگے بھی چلتے رہیں گے۔ سندھ اسمبلی میں آپ نے کون سی ایسی چیز دیکھی جو آپ نے سوچا ہو اگر میں اور زیادہ اقتدار میں آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے تو میں سب سے پہلے اس چیز کو چینج کروں گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انشاءاللہ ہم اقتدار میں آ گئے، ہم سود کے نظام کو ختم کریں گے، اور پھر ہم ہر وہ کام کریں گے جہاں ظلم کا راستہ روکا جائے، ظالموں کو ہم انشاءاللہ روکیں گے جو ظلم کا راستہ ہے۔ اب ظلم میں کیا ہے، آپ رشوت آپ دیکھ لیں،
آپ کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھ لیں، کسی غریب کا کام بغیر پیسے دیے نہیں ہوتا، اور وہ اپنے خون پسینے کی کمائی لگانے کے بعد بھی وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے تو بیچارہ بغیر رشوت کے، بغیر معاملات کے، ہم انشاءاللہ جو یہ جو کریپٹ لوگ ہیں نا، سب سے پہلے ہم ان کریپٹ لوگوں کو جو سزا کے مستحق ہیں ہم کوشش کریں گے ان کو ان کیے ہوئے کا سزا کو، اور جب سزائیں قائم ہوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوا تو ٹی ایل پی کے وفد کی جانب سے کچھ ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا کریں گے۔ ابھی چند دنوں قبل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کہاں ہے؟ دیکھیں ٹی ایل پی کہاں ہے، ایک تو لوگ جو یہ کہتے ہیں یا تو وہ کم عقل ہے، یعنی ان کے پاس عقل تام نہیں ہے، مکمل نہیں، کیونکہ ہم سے تو پوچھ نہیں، ہمارے پاس تو حکومت ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، ہم حکومت نہیں ہے، اختیار نہیں کوئی، ہماری کوشش ہے، ہماری کاوش ہے، جب جتنی ہم کوشش کریں کاوش کریں، قوم کو اس کو سراہنا چاہیے، نہ کہ اعتراض کرنا چاہیے کہ جی جی اب کہاں بالکل۔ ہے اب کہاں ہے۔ تو ہم تو ہر وقت حاضر ہیں اور ہماری کوششیں حاضر ہیں، ہمارا ہر طرح کی کوششیں حاضر رہیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی ڈیزل کی قیمت زیادہ ہو گئی یا پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو گئی، کیا ہم خوش ہو گئے؟ ہم تو یقیناً اسی فعل میں اسی عمل میں ہے کہ غلط ہو گیا، اور غلط کو ہم غلط کہتے ہوئے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری حکومت جب آئے گی پھر اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اتنا اضافی ٹیکس رکھتے ہیں، اتنا سارا ظالمانہ ٹیکس رکھتے ہیں کہ جس سے پریشانی آتی ہے، اور ان کو اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہے، ٹیکس اس لیے رکھتے ہیں، تو عیاشیاں بدماشیاں جب ختم ہوں گی تو انشاءاللہ تھوڑے سے ٹیکس رکھنے سے بھی، تھوڑے سے بھی معاملات رکھنے سے انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ نے 5 سال کا عرصہ صوبائی اسمبلی میں گزارا اور کامیاب ترین عرصہ گزارا، 5 سال اپنے پورے کیے، اور بہت سارے کام، اہم امور آپ کی کوششوں سے منزل کی جانب پہنچے۔ آپ نے کچھ ایسے نمایاں کام مجھے بتائیں جو کیے ہوں سین اسمبلی میں رہتے ہوئے۔ جی الحمدللہ، ہم جب سندھ اسمبلی میں داخل ہوئے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہ 76 سال میں میں نے جب دیکھا سندھ اسمبلی میں مسجد نہیں تھی، اللہ اکبر۔ 76 سال گزر گئے، کوئی مسجد نہیں تھی، ایک مسلح جانتے ہیں آپ، جس میں ایک نمازیں، دو نمازیں، تین نمازیں ہوتی ہیں، بس 5 وقتہ نماز نہ ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے اور ہیں اور اس باب کی الاسلام، صوبائی اسمبلی ایسی ہے۔ باب الاسلام سندھ، باب الاسلام کا اسلام، ہاں، پاکستان بننے سے پہلے کا اسمبلی باب پھر الاسلام، وہاں مسجد نہیں تھی، جمعے کا نماز جب پہلا جمعہ ہے، میں پریشان ہو گیا، وہاں ایسا اجلاس بھی رکھا تھا جمعے کے دن، مسجد ہی نہیں ہے جہاں جمعے کی نماز کے لیے، پریشان ہو گئے، پھر ہم باہر جا کر ہم نے جمعے کی نماز پڑھی، اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم اس کام میں لگ گئے کہ جہاں سے اتنے مسلمان آتے، 168 افراد تو سندھ اسمبلی کے ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کا اسٹاف ہے، سارا اسٹاف مل ملا کے 300 400 افراد بنتے ہیں، ان کے لیے مسجد نہیں ہے، اور وہ سارے باہر جا کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا بہت پریشانی، اللہ کی کرم سے پھر ہم نے مسجد بنانے کی قرارداد اللہ کے فضل و کرم سے اس فقیر نے سندھ اسمبلی سے پاس کرایا۔ جب تک کہ یہ سین اسمبلی قائم رہے گی، آپ کا نام تاریخ کے سنہرے الفاظوں میں لکھا جائے گا۔ الحمدللہ انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہیں۔ میں اس میں تھوڑا اضافہ کر لوں، جی پھر جی اس کے بالکل۔ بعد یہ بھی ہوا کہ اجلاس کے دوران نمازوں کا وقت، یعنی ایک نماز کا وقت، دو نماز کے وقت، تین نماز کے اوقات آتے، تو اسپیکر سے میں یہی کہتا کہ آپ جو ہے نا اجلاس کا نماز کا وقت ہے، اجلاس موقوف کر دیں، آپ روک دیں آپ، تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں۔ صحیح۔ تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ مفتی صاحب یار جس نے نماز پڑھنی وہ پڑھ کے آ جائیں گے، تو اجلاس کیوں روکے، یعنی ان کے دل و دماغ میں اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں کہ، بہت دفعہ میں نے سمجھایا کہ نہیں، یہ اس اجلاس کے دوران جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ نماز کے لیے جو وضو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، آدھا گھنٹہ میرے اجلاس کی کاروائی نکل جاتی ہے، آپ روکتے نہیں یہ کاروائی، وہ کاروائی نکل جاتی ہے، مجھے کیا پتا کیا کیا آپ نے کیا، اور وہ اتنے دھڑا دھڑ، اتنے ڈھیروں سارے بل لاتے ہیں، اور وہ بھی ٹھگا ٹھگ پاس کرتے ہیں، جائز ناجائز غلط پاس کرتے، تو مطالبہ کرتا رہا، نہیں مانے، بہرحال اللہ نے کرم کیا، 2 سال کے بعد
بڑی کاوشوں کے بعد اللہ نے کرم کیا، میں نے یہ قانون پاس کرایا کہ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط، جن قواعد و ضوابط پر سندھ اسمبلی کی اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے ترمیم ڈال دیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو پہلے نماز کے لیے اذان دی جائے گی، اجلاس کی کارروائی کے دوران اذان دی جائے گی، اذان کے فوراً بعد 15 نماز کا منٹ وقفہ۔ 20 منٹ نماز کا وقفہ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقفہ میں نے پاس کرایا، پھر اس پر عمل بھی کروایا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہاں مطلب جو عمل 168 ہوتا نہیں ہے، ہاں ہاں میں نے پاس بھی کروایا، پھر عمل بھی کروایا، پھر وقفہ بھی ہونے لگا۔ مگر ایک اور آپ کو بات بتاؤں، افسوس کی بات ہے، جی جی بتائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب میں نہیں ہوتا نا، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی جیسے ہم طلباء کو، بچوں کو سمجھاتے ہیں نا نماز پڑھیں، اس طرح کی ان کی حالت ہوتی، یعنی میں نہیں ہوتا تو یہ اجلاس کی کارروائی بڑھا دیتے تھے اچھا اور نماز کا وقفہ نہیں کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار نماز میں اگر اجلاس سے لیٹ ہوتا تو اس طرح ہوتا۔ تو بہرحال میں نے پھر کھڑے ہو کر کئی مرتبہ ان کو سمجھایا بھی، خدا کے بندو یہ ایک اچھا کام ہو گیا ہے، تو میں جب نہیں ہوتا ہوں آپ لوگ نماز کا وقفہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر مجھ سے وہ لڑے بھی کافی، بہت سارے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، شرجیل مہمان اور وہاں سے مکیش کمار اور یہ اسپیکر خود بہت لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ اسپیکر نے تو کہہ دیا کہ مفتی صاحب آپ یہاں پر اسلام کی بات نہ کریں، اللہ اکبر۔ آپ یہاں پر اسلام کی باتیں نہ کریں۔ آن دی ریکارڈ ہے، آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مطلب اتنا افسوس ہو رہا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی بنیاد پر، جی اس نام پر آزاد ہونے والا ملک، اور اس کی ایک اسمبلی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب آپ اسلام کی بات نہ اب کریں۔ اسلام کی بات نہ کریں تو پھر کس کی بات کریں؟ اور اسمبلیاں بنی کس بات کے لیے؟ تو ہم یہی قوم کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں؟ ایک گٹر کے لیے، ایک نالے کے لیے، جھوٹے وعدوں کے لیے نہ گٹر بھی نہیں ملتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کتنی افسوس کی بات ہے، یہ 5 سالوں میں 6,000 ارب سے زیادہ کا بجٹ پاس ہوا ہے۔ 5 سالوں 6,000 ارب ارب 6,000 ارب کا بجٹ پاس ہوا 5 سالوں میں سندھ اسمبلی سے، سندھ کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ یہ 6,000 ارب روپے پاس ہوئے، آپ کے گلی محلوں میں ڈھکنا نہیں ہے؟ نہیں، گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں۔ 6,000 ارب میں گٹر کا ڈھکنا نہیں آتا یار۔ قوم پھر بھی انہیں کے پیچھے ہے، افسوس کی بات نہیں ہے۔ 6,000 ارب میں وہ تو ہوتے ہیں، آپ کو میں اب لکھیں گے نا، آپ کو ابھی کتنے صفر آتے ہیں اس میں آپ کو نہیں معلوم نہیں ہوگا۔ پتا چلے گا آپ کو۔ اتنا کچھ کہاں گیا، کدھر گیا، کون ہے پوچھنے والا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ نہیں ہے، ظلم کا نظام بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم حساب لیں گے، ہم ان کے گریبان سے پکڑیں گے قوم کو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ آئیں، آپ ہمیں آزمائے نہیں، ہم دین لے کے آئیں گے۔ دین کو آزمایا نہیں جاتا، دین پہ یقین رکھا یقین کیا جاتا جاتا ہے۔ ہے۔ یقین رکھیں آپ، یقین رکھیں آپ، یقین کریں آپ۔ انشاءاللہ اسلام کا جب سورج طلوع ہوگا، ہر طرف خوشحالی آئے گی، ظالم خود جھگڑ جائیں گے اور خود سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت پیسہ ہے یار، 6,000 ارب مانا رکھتا ہے آپ کے پاس؟ نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ اسکولیں ہیں، اسکولوں میں گائے بیل گدھے بندے ہوتے ہیں، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی وہاں پر واش روم نہیں، بچوں کو لیے کوئی سہولیات نہیں۔ جو فرنیچر آتا ہے وہ بھی بیچ دیا جاتا ہے، جو کتب آتے ہیں آپ کو بوسے ٹکڑے والے کے پاس ملتے ہیں وہ کتب۔ مفتی صاحب آپ ابھی PS94 PS94 سے امیدوار ہیں؟ جی PS94 سے۔ PS94 سے آپ کے جو مطلب آپ کے نہیں مطلب جس توسط سے آپ ایک یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامیاب ترین شخصیت کہلاتے ہیں آپ کی تحریک کی وجہ سے، تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم نے مفتی صاحب کو صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیا، اب نیکسٹ ٹائم ہم مفتی صاحب کو نیشنل اسمبلی میں دیکھیں گے، تو آپ نے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں، مجھے سندھ اسمبلی کو میں سمجھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، کیا کس طریقے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ دوبارہ میں آؤں اور مزید اس سے اچھا پرفارمنس کروں، کیونکہ وہ میرے لیے ایک بڑا اچھا تجربہ رہا، اور میں نے چیزوں کو دیکھا، قریب سے دیکھا۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں دوبارہ سندھ اسمبلی میں یہ معاملات کو دیکھا جائے، اور دوبارہ ہم آئیں اور دوبارہ اس سے بھی اچھے انداز سے ہم چیزوں کو دیکھ سکیں، اور پھر انشاءاللہ قومی اسمبلی بھی
زندگی رہی تو پھر قومی ویسے اسمبلی آپ کو کتنی امید ہے کہ PS94 سے آپ کو جیتنے کی کتنی امید ہے؟ دیکھیں جیتنے کی امید اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 100% ہے. اس اچھا. کی وجہ یہ ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. MQM کا وہ بندہ وہ نظر ہی نہیں آتا کہاں ہے، ہوں. سوائے وہ پوسٹر لگے ہوئے نہیں نہیں نظر جی آتے. بالکل. وہ پوسٹر بھی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد نظر آئے اس کے. اب باقی PP کے وہ بھی نظر نہیں آ رہے. لیکن ٹھیک ہے 2023 کے ضمنی الیکشن میں دیکھا گیا تھا کہ NA 240 کے جو ہوئے تھے، پھر آپ کی تحریک کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور اینڈ ٹائم پہ مطلب کہ 10-12 ووٹوں سے MQM پاکستان کو ونر قرار دے دیا گیا تھا. اگر اس بار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اب انہیں بڑا بہترین منصوبہ بنایا ہے. ہم نے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر جب الیکشن کا عمل ختم ہوگا 5 بجے ہم نے تمام پولنگ اسٹیشنوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہاں پر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ کے میلاد کی محفل رکھیں گے. ہم اس میلاد کی محفل میں ہم نے اپنے ووٹروں کو پھر بلا لیا ہے. پہلے آ کے ووٹ ڈالیں پھر میلاد کی محفل میں بیٹھ کر اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. انشاءاللہ بس ووٹ وہاں میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوں گے. میلاد کی محفل کے صدقے انشاءاللہ ان کو چوری کرنے نہیں دیں گے اور اپنے حق پر پورا ڈٹ کر ہم وہاں موجود رہیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب کوئی ایک پیغام آپ نے 1 منٹ میں دینا ہے، آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں کو دے سکتے ہیں. بس کرین پر مہر لگائیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے نسلوں کی بقا کے لیے. جزاک اللہ، آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت اس ناچیز کو دیا اور بہت مزہ آیا مفتی صاحب سے بات کر کے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا ہماری یہ ڈسکشن سن کے. اگر آپ کی نظروں میں بھی کوئی ایسا گیسٹ ہے، جیسے آپ نے ہمیں مفتی صاحب کا بولا تھا کہ آپ مفتی صاحب کو لے کر آئیں اپنی پوڈ کاسٹ میں، تو ہم نے بڑی کوششیں کی، مفتی صاحب کا قیمتی ترین وقت ہم نے لیا آپ لوگوں کی خاطر. اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ کسی ایسی جماعت کو، ایسے شخص کو اپنے لیے چنیں جو آپ کے لیے کام کرائے، جو آپ کے مستقبل پر کام کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ لالچ میں آ کر کسی جماعت پر یا کسی شخص کو ووٹ دے دیں اور پھر آپ پورے 5 سال روتے رہیں اور پھر آپ کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ میں، اور پھر ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. میرا نام وسیع صدیقی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.